نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ الفرقان آیت نمبر 63۔ رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے مخاطبت کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے، یعنی جب جاہل لوگ ان سے جہالت کی باتیں کرتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، اور سوائے بھلی بات کے گندی باتوں سے اپنی زبان کو آلودہ نہیں کرتے۔ آج کے اس مختصر سے درس میں یہ بتایا جائے گا کہ کسی کو گالی دینا اور سب و شتم کرنا بہت بری بات ہے، اور یہ چیز لڑائی جھگڑے کی جڑ ہے۔ بخاری کتاب الادب باب ما یجوز من اغتیاب اہل الفساد والریب، اس میں حدیث ہے کہ حجۃ الوداع کے خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ بَيْنَكُمْ، کہ تمہارا خون اور تمہارا مال اور تمہاری عزت آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے، یعنی مسلمان پر مسلمان کا خون بہانا حرام ہے۔ کوئی کسی کو بلا وجہ نہ مارے اور نہ کسی کا مال چرائے اور نہ کسی کی بے عزتی کرے۔ بخاری کتاب الایمان باب خوف المؤمن ان یحبط عملہ وہو لا یشعر، اور مسلم کتاب الایمان باب بیان قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق، اس میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کے ساتھ جنگ کرنا کفر ہے، اور کسی کو کافر و فاسق کہہ کر گالی دینا بھی بہت برا ہے۔ اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو کہنے والا خود ہی کافر و فاسق بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ بخاری کتاب الادب باب ما ینہی عن السباب واللعن میں موجود ہے، کہ آپ نے فرمایا لا یرمی رجل رجلا بالفسوق ولا یرمیہ بالکفر الا ردت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذالک، کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر فسق و فجور کی تہمت نہ لگائے اور نہ کفر کی، اگر وہ اس کا مستحق نہیں تو اس کلمہ کا گناہ اسی کہنے والے پر لوٹ جاتا ہے، یعنی اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر بن جاتا ہے، اور اگر وہ فاسق نہیں ہے تو کہنے والا خود فاسق بن جاتا ہے۔ اور گالی دینے میں جو شخص پیش قدمی اور پہل کرتا ہے وہ زیادہ گناہگار ہوتا ہے۔ مسلم کتاب البر والصلہ باب النہی عن السباب میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المستبان ما قالا فعلی البادی ما لم یعتد المظلوم، جو شخص آپس میں ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں تو دونوں کی گالیوں کا گناہ اسی پر پڑتا ہے جس نے پہلے گالی دی ہے، جب تک کہ مظلوم حد سے تجاوز نہ کرے۔ یہ گالی گلوچ دینے والا اور بیہودہ بکواس کرنے والا بدترین شخص ہے، قیامت کے روز بھی بدترین لوگوں میں ہوگا۔ بخاری کتاب الادب باب ما یجوز من الاغتیاب اہل الفساد والریب، اس میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ من ترکہ الناس اتقاء شرہ وفی روایت لہما اتقاء فحشہ، قیامت کے روز خدا کے نزدیک بلحاظ قدر و منزلت سب لوگوں میں سے بدترین شخص وہ ہوگا کہ جس سے لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے اور اس کی بےہودگی اور فحش کلامی سے بچنے کے لیے کنارہ کشی کریں۔ اسی طرح ترمذی کتاب البر والصلہ باب ما جاء فی حسن الخلق میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامۃ خلق حسن وان اللہ یبغض الفاحش البذی،
قیامت کے روز مومن کے ترازو میں سب سے زیادہ بھاری چیز نیک خوئی ہوگی، نیک خصلت، اچھا خلق۔ بے شک اللہ تعالیٰ بےہودہ کو اور حد ادب سے تجاوز کرنے والے کو دشمن رکھتا ہے۔ تو مسلمان کی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کی گالی کا جواب بھی گالی سے نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوصاف میں یہی فرمایا ہے کہ وہ جب جاہل لوگ ان سے جہالت کی باتیں کرتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور سورۃ القصص آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، مومن لوگ بےہودہ باتیں سن کر منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی اپنی زبان کو گندا نہیں کرتے اور برا کہنے والے کو برا نہیں کہتے، سوائے بھلے کلمے کے زبان سے اور کوئی لفظ نہیں نکالتے۔ تو اسی طرح مسند احمد اور صحیح ابن حبان میں ایک روایت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک معمولی انسان مجھے گالی دیتا ہے تو کیا میں اس گالی کا بدلہ لے سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستبان شیطانان یتہاتران و یتکاذبان، گالی دینے والے دونوں شیطان ہوتے ہیں اور جھوٹے اور بکواسی ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ابو داود کتاب اللباس باب ما جاء فی اسبال الازار میں حدیث ہے، حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا اعہد الیہ، کہ مجھے نصیحت اور وصیت فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا قال لا تسبن احدا فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاطا، قال لا تحقرن شيئا من المعروف وارفع ادارك الى نصف الساق فان ابيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو گالی مت دو۔ چنانچہ میں نے اس نصیحت کے بعد نہ کسی آزاد کو گالی دی، نہ کسی غلام کو، نہ کسی اونٹ کو، نہ کسی بکری کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی اور بھلائی کو معمولی مت سمجھو، اور اپنے بھائی سے یعنی مسلم مومن بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ بات چیت کرو، یہ بھی بھلائی سے ہے، اور اپنی تہمت کو آدھی پنڈلی تک رکھو، اگر اس سے زیادہ کرنا چاہتے ہو تو ٹخنے تک اور ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکانے سے بچو، کیونکہ یہ تکبر میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تمہیں کوئی گالی دے اور شرم دلائے تو تم اپنی معلومات کی بنا پر اسے شرم مت دلاؤ، کیونکہ اس کا وبال اسی کے اوپر رہے گا۔ اخلاقی حیثیت سے بات بھی یہی درست ہے کہ کسی کو بھی گالی دینا مناسب نہیں ہے، نہ انسان کو، نہ حیوان کو، اور نہ زمانہ کو۔ مسلم شریف کتاب الالفاظ من الادب وغیرہا، اس میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسب الدہر، زمانے کو گالی مت دو، کیونکہ زمانے کو تو وقت کو اللہ تعالی رد و بدل کرتا رہتا ہے۔ اور ابو داود کتاب النون اور باب فی الدیک والبہائم اور صحیح ابن حبان، ان دونوں کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسب الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ، کہ مرغ کو بھی گالی نہ دیا کرو کیونکہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بد زبانی اور فحش گوئی، گالی دینا ہر حال میں برا فعل ہے۔ بد زبان آدمی ہمیشہ بھلائیوں سے محروم رہتا ہے، اور لوگ اس کی بد کلامی کی وجہ سے اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے برا شخص وہ ہے کہ جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ اور یہ حدیث بخاری کتاب الادب باب المدارات مع الناس اور مسلم کتاب البر والصلہ، ان دونوں میں موجود ہے۔ تو لہذا ایک مسلمان آدمی کو چاہیے کہ اپنی زبان کو ہر قسم کی فحش کلامی، بد زبانی، گالی گلوچ سے بچائے رکھے، اور جس قدر زیادہ ہو سکے
وقت میسر آئے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ